بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاسٹ ویڈیو سیشن میں ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کی اہمیت کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروایا تھا۔ اس لیکچر کے اندر میں نے آپ کو دو چیزوں کے بارے میں بیان کیا تھا۔ نمبر 1 کہ کسی بھی انسان کو جو کہ کراؤن آف کریشن ہے، زندگی گزارنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مذہب دین اسلام ہے، جس کو ہم اپنے آئندہ آنے والے لیکچرز میں ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ مزید میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم لوگ قرآن پاک کی صورتیں لیں گے اور ان کو انسانی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو بہت آسان حل بتائیں گے آپ کی تمام بڑی بڑی مشکلات کا، اور ہم آپ کو یہ ثابت کر کے دیں گے کہ قرآن پاک کس طرح سے آپ کی زندگی کے تمام تر مسائل کا حل آپ کو بہت بآسانی دیتا ہے۔ بس آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ قرآن پاک کی طرف ایک خاص خلوص نیت کے ساتھ آئیں اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ جب آپ ہدایت کی نیت رکھیں گے، قرآن آپ کو کبھی بھی گمراہ ہونے نہیں دے گا، قرآن آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو سب سے پہلے میں سورہ فاتحہ کو انسانی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسلمانوں نے بھی اپنا فرض نہیں نبھایا، 5 وقت قرآن پاک میں موجود سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے رہے، لیکن قرآن پاک میں موجود اس زبردست صورت کو انسانی زندگی کے ساتھ ریلیٹ نہ کر سکے، جیسے کہ لاسٹ ویڈیو سیشن میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت سننی ہے، سورہ فاتحہ کی ورسز کو سننا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ، تفسیر اور انسانی زندگی کے ساتھ اس کو ہک اپ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا سنیے گا اللہ رب العزت انسان سے کیا اقرار کروانا چاہ رہے ہیں، غور فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، کیا مسلمان پاگل ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یار اس میں کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اگر تمام عالمین کا رب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں ممکن ہے؟ بھائی یہ جو سوال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ یار ہم اللہ کی تعریف کیوں کریں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اس بات کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ کیا میرے بندے؟ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے۔ مجھے آپ کو یہ دو چیزیں سمجھانی ہیں جو قابل ذکر ہیں، عالمین اور تمام تعریفیں۔ یہ دونوں چیزیں انٹرلنکڈ ہیں۔ ہم لوگ جب خالق حقیقی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کی پروڈکٹس دیکھنی پڑیں گی۔ اگر آپ نے اللہ رب العزت کی شناخت کرنی ہے نا، اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریشنز کو سٹڈی کرنا پڑے گا۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کو پتہ ہے اس وقت تک جو باٹنسٹ ہیں وہ پورے روح ارض پر کتنے پلانٹس کی تعداد بتاتے ہیں، کتنی قسم کے پلانٹس ہیں؟ تقریباً 32 لاکھ، جی ہاں 32 لاکھ قسم کے مختلف پلانٹس موجود ہیں اس روح ارض پر، اور پتہ نہیں کتنے موجود ہیں جو ابھی تک ہیومن آئی نے نہیں دیکھے۔
نہ ان کو آبزرو کیا. ٹوٹل نمبر آف اینیملس کتنے ہیں؟ 8.7 ملین. وڈ یو بلیو دس؟ 8.7 ملین قسم کے اینیملس اس روح ارض پر موجود ہیں. 8.7 ملین. آپ کو پتا ہے مائکروبز، مائکروسکوپک آرگنزمز کتنے ہیں دنیا میں؟ اپروکسیمیٹلی 1 ٹریلین مائکروبز آر پریزنٹ ان دس روح ارض. یہ تو وہ ہے نا جن کا ہمیں پتا چل گیا اور جن کا ہمیں پتا ہی نہیں ہے. آپ اندازہ لگاؤ 32 لاکھ تقریباً 32 لاکھ پلانٹس اللہ نے پیدا کر دیے. 8.7 ملین اینیملز پیدا کر دیے. 1 ٹریلین مائکروسکوپک آرگنزمز پیدا کر دیے. اچھا آسمان کو دیکھیں ذرا، کیا خوبصورت کریشن ہے. دریاؤں کے اندر رواں دواں پانی کو دیکھیں، کیا خوبصورت کریشن ہے، کیا خوبصورت عالمین ہے. کچھ ایسے عالمین ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں. ملائکہ کا عالم، جنات کا عالم، عالمین، یونیورس. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ڈائیورسٹی اور کتنی ڈیپتھ ہے اللہ کی کریشن میں. اور آپ دیکھیں کراؤن آف کریشن کو، باقی کریشنز کو تو ڈسکس کرنا انتہائی مشکل کام ہے. میں صرف اگر انسان کی تخلیق آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں. ذرا غور فرمائیے. انسان، آپ نے کبھی جونیئر کلاسز میں ہیومن اناٹمی کے بارے میں سنا ہوگا. ہیومن اناٹمی کی جب ہم بات کرتے تو ذرا غور فرمائیں. سب سے پہلے اورل کیوٹی ہے، پھر ایسوفیگس ہے، پھر سٹامک ہے، پھر اسمال انٹسٹائن ہے، پھر لارج انٹسٹائن ہے، لیور ہے، پینکریاس ہے، لنگس ہیں، کڈنیز ہیں. ارے بھائی اتنے آرگنز اللہ تعالیٰ نے اس گوشت اور ہڈیوں کے مجسمے میں اکٹھے کر دیے اور ہر آرگن اپنا اپنا فنکشن پرفارم کر رہا ہے. کیا کبھی لنگز نے کہا ہے آج میرا موڈ نہیں ہے سانس میکانزم آف بریدنگ پرفارم کرنے کا، آج میں ڈائجیشن آف فوڈ کروں گا؟ کبھی پھیپھڑوں نے یہ کہا ہے؟ کبھی سٹامک نے یہ کہا ہو آج میں بلڈ سرکولیشن کا کام کروں گا؟ کبھی نہیں. دے آر اسپیسیفائڈ ایز فار ایز دیئر فنکشنز آر کنسرنڈ. از اٹ رائٹ؟ تو اتنا زبردست قسم کا نظام چل رہا ہے. ارتھ کی موومنٹ کو دیکھیں. ارتھ سورج کے گرد گھوم رہی ہے گول گول اور اپنے ایکسس کے گرد بھی روٹیٹ کر رہی ہے. سن اپنی خاص قسم کی موشنز کر رہا ہے. ہر ایک چیز جو اس دنیا میں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ایک خاص پیٹرن پہ چل رہی ہے اور وہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کوئی خالق حقیقی ضرور ہے. اب اسی خالق حقیقی نے سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ اتنی بڑی تخلیق، اتنے عالمین، دریاؤں کا عالم، جنات کا عالم، ملائکہ کا عالم، نباتات کا عالم، اینیملز کا عالم، بھائی اتنے عالمین ہیں اور پروردگار صرف ایک، تو ڈیفینیٹلی وہ تعریف کے قابل ہے. اللہ رب العزت ہی تعریف کے قابل ہے. تمام تر تعریفیں ہی اللہ کے لیے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تمام عالمین کا رب ہے. وہ عالمین جو ہم دیکھ سکے، وہ عالمین جو ہم نہیں دیکھ سکے، جو انسانی آنکھ نے ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کیے، وہ ان کا بھی پروردگار ہے. ماں کے پیٹ کے اندر کیا ایمبریولوجی کریٹ کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جاننے کی کبھی کوشش کی ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح رستے پہ لانے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خالق حقیقی کون ہے. اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے. نہ صرف ان کو پیدا کرنے والا بلکہ ان کو پالنے والا بھی ہے. دوسری آیت، پہلی آیت تھی الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت الرحمن الرحیم. جی ہاں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. بڑی مزیدار بات ہے. دیکھیے اس آیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں میں بڑا رحمان ہوں، میں بڑا رحیم ہوں. رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. جی، سب سے زیادہ رحم کرنے والا اس کو رحمان کہتے ہیں. اللہ رحمان ہے. اور رحیم بار بار رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا. مطلب کیا ہے اس بات کا؟ ہمیشہ رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا. بھائی اس بات کو ذرا سمجھیے. پہلی آیت کے بعد اس آیت کو کیوں بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا.
دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام عالمین کا رب ہوں، تمام تعریفیں میری ہیں۔ اب جب اتنے جہان بنا دی اللہ تعالیٰ نے تو زبردست بات ہمارے ذہن میں کیا آتی ہے اللہ کے لیے کہ بھئی اللہ تو بڑا رحمان ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے جانوروں کو دیکھو، کبھی چیونٹیوں کو اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے سفر طے کرتے ہوئے دیکھا ہے کیسے لائن میں جا رہی ہیں؟ کبھی سورج کو اپنے مداروں میں گھومتے دیکھا ہے، کبھی زمین کو اپنے مداروں میں گھومتے دیکھا ہے، کبھی ہیومن اناٹمی کو پڑھتے ہوئے مختلف آرگنز کی فنکشنز کو اسٹڈی کیا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ بڑے سے بڑے جانور، بڑے سے بڑے اینیمل کو بھی خوراک دے رہا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے مائکروسکوپک آرگنزم کو بھی خوراک دے رہا ہے۔ بھائی وہ اس کو پال رہا ہے، نہ صرف پال رہا ہے بلکہ دے آر ریپروڈیوسنگ، وہ آف سپرنگز بنا رہے ہیں، نسلیں بڑھ رہی ہیں، مختلف اینیملز کی سپیشیز، مختلف پلانٹس کی سپیشیز، ایون مختلف مائکروسکوپک آرگنزمز کی سپیشیز، دے آر ریپروڈیوسنگ۔ تو بھائی اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، میں تمام عالمین کا رب ہوں، میری تعریف کرو کیونکہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، میں بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ اب انسان کی ایک فطرت ہے، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے نا، یا جب کبھی اسے قدرت سے کوئی تحفہ ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ فار ایور ہے۔ ہمارے زندگی میں کئی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے آپ کے ارد گرد میں، آپ کے سراؤنڈنگز میں، جو ہر خوشی کو، پیسے کو، شہرت کو، زندگی کو دائمی سمجھ جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو بتانا چاہتا ہے اس کی تخلیق کا مقصد۔ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری ہیں تمام تعریفیں کیونکہ میں عالمین کا رب ہوں، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، بٹ ہولڈ ڈاؤن اے سیکنڈ، مالک یوم الدین، میں روز قیامت کا مالک بھی ہوں۔ ڈونٹ فرگیٹ، تم لوگوں کی یہ جو فیسلٹیز ہیں سب ختم ہو جانی ہیں، تم نے میرے آگے آنسریبل ہونا ہے۔ مالک یوم الدین، میں روز قیامت کا مالک ہوں۔ مت بھول جانا کہ تم نے مجھے فیس نہیں کرنا، مت بھول جانا کہ تمہاری جواب دہی نہیں ہوگی، تم سے سوال پوچھے جائیں گے، تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا، تمہیں میں نے پیسہ دیا تم نے کیا کیا، میں نے تمہیں پیسہ نہیں دیا تم نے کیا کیا، میں نے تمہیں اولاد دی تم نے کیا کیا، میں نے تمہیں اولاد نہیں دی تم نے کیا کیا۔ ہر نعمت جو اللہ نے کسی انسان کو عطا کی یا نہ عطا کی، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے لینا ہے، ہم سے اور آپ سے لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کا مالک ہے، جب تمام انسان اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور یہاں سے میں اپنی اسپیچ کو ایک نئے ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ویری ویری امپورٹنٹ ڈسکشن، ویری امپورٹنٹ ڈسکشن۔ 14 جون 10 بجے، صبح کے 10 بجے پاکستانی چینل پر ایک نیوز آتی ہے، فیس بک سوشل میڈیا پر نیوز آتی ہے، اور وہ نیوز یہ ہے کہ سشانت سنگھ راجپوت، انڈین ایکٹر، اس نے اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں خودکشی کر لی، پنکھے کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکا لیا۔ اسٹرینج اینڈ ویری آفل ایز ویل، ڈیپ سمپتھی۔ بٹ میرا ایک سوال ہے اپنے سننے والوں سے، اپنے دیکھنے والوں سے، سشانت سنگھ راجپوت واز اے ویری ویری فائن ایکٹر، بہت اعلیٰ ایکٹر تھا۔ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس شہرت کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس گھر تھا، اس کے پاس طرح طرح کی گاڑیاں تھیں۔ میں یہاں پر کوڈ کروں گا، میں نے اس کی 2-3 فلمز دیکھی ہیں، اور ان فلمز میں اس نے کمال کی ایکٹنگ کی ہے۔ ہی واز لائک وہ چھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی۔ کوئی آنسر کر سکتا ہے؟ کوئی کسی چیز کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے، کوئی کسی انسان کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے، کچھ حالات کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے؟ نو، ایسا کچھ نہیں ہے۔
ایسا کچھ نہیں ہے. اور ایسا کچھ کیوں نہیں ہے اس بات کا جواب ہمیں دے گی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ویری کرٹیکل ٹرانسلیشن. اور آئیے میں اس سشانت سنگھ راجپوت اور اس جیسے کئی لوگوں کی فرسٹریشن کو اس آیت مبارکہ سے کیسے انٹر ریلیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. اب دیکھیے، پیسہ موجود ہے، شہرت موجود ہے، حسن موجود ہے، گاڑیاں موجود ہیں، بینک بیلنسز موجود ہیں، پھر فرسٹریشن ہے. فرسٹریشن کیوں ہے؟ لیٹ می ٹیل یو. جب تک آپ اپنی سول کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، سول کی ڈیولپمنٹ. دیکھیے یہ ساری آسائشیں جو سشانت سنگھ راجپوت یا اس جیسے کئی لوگ جو فرسٹریشن کا شکار ہیں، جو انجوائے کرتے ہیں دنیاوی تمام فیسلٹیز، لیکن جب بات کی جائے ان کی سول کی ڈیولپمنٹ کی تو وہ اپنی سول کی ڈیولپمنٹ نہیں کر پاتے. میں نے جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں کہا تھا، ہیومن بینگ از کمپوزڈ آف 2 things. دا کمپوزیشن، جو انسان کی کمپوزیشن ہے نا، وہ کسی ایک چیز پر منحصر نہیں ہے. مطلب یہ جسم، آپ کہتے ہیں انسان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 بازو ہوتے ہیں، ٹانگیں ہوتی ہیں، پیٹ ہوتا ہے، بال ہوتے ہیں. دیٹس اٹ. نو، دس از اونلی فرنٹل ویو، اپرنٹ ویو. لیکن جب آپ انسان کی کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے انسان کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے which is soul. سشانت سنگھ راجپوت یا اس جیسے کئی ایکٹرز یا اس جیسے کئی لوگ جو فرسٹریشن کا شکار ہیں، اس کے باوجود بھی کہ دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ تمام ضرورتیں کسی انسان کے جسم کی ہو سکتی ہیں. ہم اپنے جسم کی ضرورت کی تکمیل کے لیے در بدر پھرتے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، بھاگی جا رہے ہیں، لیکن کچھ حاصل نہیں آ رہا. اس سے آپ کے جسم کو تو شاید تسکین مل سکتی ہے، آپ کی روح کو تسکین نہیں مل سکتی. کہتے ہیں نا پیس آف مائنڈ. یہ کچھ نہیں ہے پیس آف مائنڈ، ایکچولی روح کی پھرپھراہٹ ہے، روح بے چین ہے، روح ریسٹلیس ہے، سول ریسٹلیس ہے. کیا ہے؟ جب ایک انسان مرتا ہے تو روح قبض ہو جاتی ہے، جسم پڑا ہوا ہے. دوست جسم کو پیسہ، دوست جسم کو گاڑیاں. اس میت کو اٹھا کر بٹھا دو ایک گاڑی کے اندر، خوش ہو جائے گا؟ ایکچولی جسم کی ضرورت پیسہ ہو سکتی ہے، جسم کی ضرورت عزت ہو سکتی ہے، جسم کی ضرورت خوراک ہو سکتی ہے، جسم کی ضرورت ہمارے ارد گرد جتنا بھی سسٹم موجود ہے، جتنی بھی فیسلٹیز موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کی سول کی ڈیولپمنٹ کے لیے اہم کردار ادا نہیں کر رہی. اور سول کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی بھائی؟ جب آپ ایک خدا پر، ایک اللہ رب العزت پر ایمان لائیں گے. آپ کی تمام تر امیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جائیں گی. جب آپ ایک خدا کی عبادت کرنا شروع کریں گے اور اسی سے مدد مانگیں گے تو آپ دلیر ہو جائیں گے. کوئی بھی شہرت، کوئی بھی پیسہ آپ کو آپ کی زندگی سے نہیں ہرا سکتا، کیونکہ زندگی کا تعلق سول سے ہے، جسم سے نہیں. زندگی 80% ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی سول کی تربیت پر، آپ کی روح کی تربیت پر، جس کے اوپر کوئی فوکس ہی نہیں کرتا. روح کیسے ڈیولپ کرے گی؟ روح کیسے گرو کرے گی؟ روح گرو کرے گی جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ چلیں گے. سشانت سنگھ راجپوت کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ کرنٹ افیئرز میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، لیکن صرف سشانت سنگھ راجپوت ہی موجود نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس ایگزامپل جس نے سوسائڈ کمٹ کی. کئی لوگ ہیں جو اپنی سول کی ڈیولپمنٹ اور اپنی سول کی گروتھ کے اوپر کام ہی نہیں کرتے. اور وہ کام کیسے ہوگا؟ جب آپ دین اسلام کی طرف آئیں گے. اسٹارٹ ٹو اسٹڈی ہولی قرآن، اسٹارٹ ٹو اسٹڈی احادیث مبارکہ. تو ذرا اس آیت کا ترجمہ دیکھیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کس کی؟ خالق حقیقی کی، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. ہم تیری ہی عبادت کریں گے کیونکہ تو ڈیزرو کرتا ہے کہ تیری عبادت کی جائے، اور تجھے سے مدد مانگیں گے. یس، جب آپ
پیسے سے مدد حاصل کرنا چاہیں گے، جب آپ شہرت سے مدد حاصل کرنا چاہیں گے، جب آپ اپنے لواحقین پر ایکسپیکٹیشنز کریں گے تو آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ ہمیں اگر مانگنا ہے تو ہم اللہ سے مانگیں، اگر ہمیں عبادت کرنی ہے تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اگر ہمیں کسی کو خالق حقیقی سمجھنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہی ہے جس کو خالق حقیقی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وی آر اسٹل ہیو اے ٹائم، یس وی ہیو اے ٹائم۔ ہم سوچ سکتے ہیں، میں نان مسلم سے بھی یہ بات کرتا ہوں، مت پڑھو کلمہ ابھی، خود بخود اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے کلمہ جاری کر دیں گے۔ ایک دفعہ فار دا سیک آف انفارمیشن قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن سمجھ کے دیکھو، تمہاری روح تازہ ہوگی۔ جب تمہاری روح کو تسکین ملے گی، تمہارا جسم آٹومیٹکلی گرو کرے گا، تمہاری سوچ ہواؤں میں اڑے گی، یو ول اسٹارٹ ٹو فلائی ان دا ایئر۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، میں اگزامپل دوں گا، کتنا تھن سا آدمی تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کسی ریسلر سے لڑتے، ریسلر کیا کسی عام شخص سے لڑتے، تو وہ ان کو فزیکلی شاید ہرا دیتا، بٹ یو کین امیجن کہ وہ مینٹلی کتنے اسٹرانگ تھے۔ دیٹس دا پوائنٹ، وہ مینٹلی اسٹرانگ تھے، اور انسان کے دماغ کا تعلق اس کی روح سے ہے، انسان کی سوچ کا تعلق اس کی روح سے ہے۔ وہ اپنی روح کو ڈیولپ کر چکے تھے، ان کا اللہ پر بلیو تھا، وہ اللہ سے مدد مانگنے والے تھے۔ پوری دنیا میں سب سے طاقتور قوم کے ساتھ لڑ پڑے، اور کون سی لڑائی لڑی؟ دماغی لڑائی۔ اگر وہ یہ اس بات کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے کہ جسمانی طور پر تو میں بہت ویک ہوں، تو وہ کبھی بھی برٹنز کے ساتھ نہ لڑ پاتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز دے رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ سکیں۔ ہمیں اپنی سول کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ہمیں اپنی سول کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ جس انسان نے اپنی سول کی ڈیولپمنٹ کر لی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ اس کو کبھی کوئی پریشانی تنگ نہیں کر سکے گی، وہ پریشانی کو بھی باہیں پھیلا کر ایکسیپٹ کرے گا۔ تو قرآن کی طرف آنا پڑے گا، قرآن کی آیتوں کو سمجھنا پڑے گا، کسی مسلمان کو دیکھ کر نہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا سمجھا رہا ہے۔ دوبارہ سنیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال ابھرے گا کہ اللہ کی ذات ہی کیوں، اللہ کی ذات ہی حقیقی خدا کیوں ہے؟ اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اب ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کیوں، کیونکہ ہم اس کو کیسے ثابت کرنے والے ہیں؟ آپ کا دل دماغ دونوں اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی اللہ ہی خالق حقیقی ہے۔ ہم اس بات کو یعنی اسلام کو دوسرے مذاہب کے ساتھ کمپیئر کریں گے، دوسرے ریلیجنز کے ساتھ کمپیئر کریں گے، تب ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا درس مکمل ہوگا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی خالق حقیقی اللہ ہی ہے، جس کی عبادت کرنا ضروری ہے، جس سے مدد مانگنا ضروری ہے، اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، بیکاز ہی ڈیزروز دیٹ۔ ہم لوگ اسی کی عبادت کریں جو خالق حقیقی ہے۔ تو اب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس آیت کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے اسلام کو کمپیئر کریں گے مختلف مذاہب کے ساتھ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ اسلام کو اگر مختلف ریلیجنز کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمیں یہ راز اور یہ بات سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی کہ بھائی اگر کوئی حقیقی پروردگار ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میں نے ایک کوشش کی ہے اسلام کو بریفلی کمپیئر کرنے کے لیے دوسرے مذاہب کے ساتھ، جس سے ہمیں اللہ کے وجود کی دلیل ملے گی، جس سے ہم یہ مان جائیں گے کہ جو حقیقی رب ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور جی ہاں، ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہے ہماری زندگی کا یا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہے۔ اب سشانت سنگھ راجپوت کی بات نہیں میں چھوڑوں گا، اس کو سامنے رکھیے گا۔ پیسہ اس کے پاس تھا، عزت اس کے پاس تھی، شہرت اس کے پاس تھی، لگزوریس لائف اس کے پاس تھی، پھر بھی کمٹ کر گیا سوسائڈ،
اور اس جیسی کئی ایگزامپلز ہیں جو ہم نے کبھی کنسیڈر ہی نہیں کی. یہ تو فیمس فگر تھا نا، اس لیے اس کی بات سامنے آ گئی. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو دین کی دولت سے بہرہور نہیں ہیں، اسی لیے تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہے. تو آئیے میں آپ کو آج ثابت کرنے کی کوشش کروں گا مختلف مذاہب کو کنسیڈر کر کے، مختلف مذاہب کو کمپیئر کر کے دین اسلام کے ساتھ، جس سے ہمیں کلیئر کٹ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے مسائل کا تمام تر حل اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے. ذرا غور فرمائیے، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ہر مسلمان یہ بات کہتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے اسلام کے سنہری اصول انسانیت کو پہنچائے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ہاؤ؟ اب میں اس کو کمپیئر کروں گا سب سے پہلے ہندو مذہب سے. یس، ہندوازم. اگر آپ کسی عام ہندو سے پوچھتے ہیں، اگر آپ کسی عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاں خدا کا تصور کیا ہے، یا تمہارے ہاں خدا کتنے ہیں، وہ کہے گا ہمارے ہاں خدا 3 ہیں، ہمارے ہاں خدا 100 ہیں، ہمارے ہاں خدا ہزاروں میں ہیں، ہمارے ہاں خدا 3 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک عام ہندو کا کانسیپٹ ہے، ایک عام ہندو کا نظریہ. ایک عام ہندو کا نظریہ کیا نظریہ ہے عام ہندو کا؟ کہ خدا کوئی ایک فگر نہیں ہے، بلکہ بہت سارے خدا ہیں ہمارے پاس. اور جب آپ کسی ودوان کا نظریہ جاننے کی کوشش کریں گے، ودوان کیا ہوتا ہے؟ ودوان کہتے ہیں اس ہندو کو جو ہندو لٹریچر کو پڑھا ہوتا ہے، جس نے ہندو لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے، جس نے ہندوازم جن کتابوں پر بیس کرتا ہے اس کا مطالعہ کیا ہے. وہ آپ کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جی نہیں، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے. جی ہاں، گو ٹو یور اسکالرس، آپ اپنے ریلیجیس اسکالرس کے پاس جائیے اور اس بات کو پروف کی، اس بات کو آپ خود ایکسپیرینس کیجئے کہ وہ یہ آپ کو کہنے پہ مجبور ہوگا کہ خدا ایک ہی ہے. ایک عام ہندو کی سوچ اور ایک ودوان کی سوچ میں فرق ہے. عام ہندو کہہ رہے ہیں خدا 3 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 1000 ہو سکتے ہیں، 3 کروڑ تک ہو سکتے ہیں. لیکن جب ایک ودوان کا نظریہ جاننے کی کوشش کریں گے تو ودوان کیا کہے گا؟ ودوان کہے گا جی نہیں، خدا ایک ہے. اچھا، اب ایک نظریہ پایا جاتا ہے ہندو مذہب کے اندر، اس نظریے کا نام ہے کانسیپٹ آف پینتھیزم. کانسیپٹ آف پینتھیزم، واٹ ڈز اٹ مین؟ پینتھیزم کیا ہے؟ ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ زمین خدا ہے، آسمان خدا ہے، انسان خدا ہے، آگ خدا ہے، چاند ستارے خدا ہیں، نباتات پلانٹس خدا ہیں، اینیملز خدا ہیں. کوئی سانپ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی جناب آگ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی جناب کس چیز کی پرستش کر رہا ہے. ان کے نزدیک دنیا کے اندر جتنے بھی آبجیکٹس ہیں وہ سب خدا ہیں. ایون وہ ایک انسان کو بھی خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، جس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. دس از کانسیپٹ آف پینتھیزم. یہیں سے اسلام ڈیویٹ کرتا ہے. واٹ از دا ٹیچنگ آف اسلام؟ ہندو مذہب کیا کہہ رہا ہے پینتھیزم کے نظریے کے مطابق؟ کہ جناب زمین بھی خدا، آسمان بھی خدا، دریا بھی خدا، پانی بھی خدا، سانپ بھی خدا، زیبرا بھی خدا، گدھا بھی خدا، گائے بھی خدا، آگ بھی خدا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یا دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ زمین خدا نہیں ہے، زمین خدا کی ہے. آسمان خدا نہیں ہے، آسمان خدا کا ہے. انسان خدا نہیں ہے، انسان خدا کا ہے. جتنی بھی آبجیکٹس دنیا پہ یا ویزیبل یونیورس میں اب تک انسانی آنکھ نے ایکسپیرینس کی ہیں، وہ سب خدا کی ہیں، خدا نہیں ہے. دیٹ از دا مین ڈفرنس بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اور آپ کا دل مانے گا بھائی اتنے سارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سب خدا نہیں ہیں، یہ سب خدا کی تخلیق ہیں. اینڈ وی دا کراؤن آف کریشن. یس، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم تمام مخلوقات سے افضل ہیں، ہم آسمانوں سے بھی افضل ہیں، ہم لوگ زمینوں سے بھی افضل ہیں، ہم دریاؤں سے بھی افضل ہیں. جی ہاں، وی آر کراؤن آف کریشن. آپ کو پتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنا نائب مقرر کیا. قرآن مجید میں خلیفہ کا ورڈ آتا ہے انسان کے لیے. انسان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انسان از اے ویری پاورفل کریشن.
कंप्लीट क्रिएशन, अल्लाह के वजूद को जानने का सबसे जीता जागता बड़ा सबूत इंसान है। अगर आप इंसान को देख लें, इंसान की तख्लीक को देख लें, इंसान की सलाहियतों को देख लें, तो आप जान जाएंगे कि इंसान से बड़ी क्रिएशन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई नहीं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई इंसान खुदा के डेजिग्नेशन पर पहुंच सकता है। अकॉर्डिंग टू पैंथीइज्म, पैंथीइज्म क्या कह रहा है? हिंदू मज़हब के अंदर जो बेस है वो ही गलत है। वो ये कह रही है कि ज़मीन भी खुदा, सांप भी खुदा, कीड़े भी खुदा, यानी जितनी मखलूक़ात हैं, जितनी क्रिएशंस हैं, वो सब खुदा हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आपस में झगड़ा हो जाएगा इनका। मेरी बात को नेगेटिव ना लें, पॉजिटिव लें। एक अल्लाह है, ज़मीन खुदा नहीं हो सकती, ज़मीन खुदा की है। आसमान खुदा नहीं हो सकता, सूरज खुदा नहीं हो सकता, ये सब क्रिएशंस हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो मैं अपनी बात को ज़रा दोबारा बयान करता हूँ। एक आम हिंदू कहता है कि खुदा कई किस्म के हैं। एक वधवान का नज़रिया क्या है? वधवान कहता है जी नहीं, खुदा एक ही है। और पैंथीइज्म क्या कहता है कि एवरीथिंग इज दिस यूनिवर्स इज गॉड। दिस इज द डेविएशन। ये वो इनहराफ है जो इस्लाम कहता है कि खुदा एक ही है जिसने ये सारी क्रिएशन बनाई। तो दिल में उतर जाएगी ये बात कि भाई सारी चीज़ें अल्लाह की हैं, ये सब चीज़ें अल्लाह नहीं हैं, ये सब चीज़ें हमारा हकीकी खुदा नहीं है। हकीकी खुदा सिर्फ एक है। और अल्लाह ताला की ज़ात खुद फरमाती है कि वो गायब है, जिसके ऊपर हम मज़ीद डिस्कशन आगे इंशाल्लाह लेक्चर्स में करेंगे। अब ये बातें जो मैंने की हैं, इनका कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। ऐवी हवाओं में तो तीर नहीं हम चलाएंगे। हिंदू मज़हब की एक किताब है जिसका नाम है उपनिषद। उपनिषद से मैंने 3 रेफरेंसेस कोट किए हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे थे इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, ऐ अल्लाह हम खास तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। और मैं इस आयत को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हम क्यों अल्लाह से मदद मांगना चाहते हैं, हम क्यों अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप हिंदू मज़हब को समझने की कोशिश करते हैं तो आप ये हैरान हो जाते हैं कि उनके लिटरेचर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए खुदा का, वो उसी को नहीं मान रहे। आइए, उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 1 में आता है खुदा एक है। जाइए, जाके देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए इस बात को। अगर झूठ निकले तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको आंसरेबल हूं इंशाल्लाह। उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 1 में बयान आया खुदा एक है। हिंदू लिटरेचर की बुक है उपनिषद, हिंदू मजहब की किताब है उपनिषद। तो देखिए खुदा एक है। फिर चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9 में क्या कहा? उस खुदा का ना तो कोई वालिद है और ना ही कोई वालदा। जी हाँ, हिंदू मजहब तो खुद कह रहा है कि खुदा का कोई ना तो बाप हो सकता है, ना ही कोई उसकी माँ हो सकती है। 2 रेफरेंस, खुदा एक, खुदा का ना तो बाप हो सकता है ना ही वालदा हो सकती है। मैंने चैप्टर्स भी मेंशन कर दिए, वर्स नंबर भी मेंशन कर दिए। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, खुदा का कोई अक्स नहीं हो सकता, खुदा की कोई फोटोकॉपी नहीं है, खुदा की कोई मूर्ति नहीं है। क्यों मूर्तियां बना बना के सर पटक रहे हो यार? एक अल्लाह की इबादत में अपने आप को गर्क कर दो। फिर देखो, कोई सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी नहीं कर पाएगा, कोई इंसान खुदकुशी नहीं कर पाएगा, कोई इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार ही नहीं हो सकेगा। जब आप एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसी से मदद मांगेंगे तो फिर आपको मल्टीपल गॉड्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आप रेस्टलेस नहीं होंगे, आप इत्मीनान में आ जाएंगे, आप सुकून में आ जाएंगे। ट्राई करके देखें, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ट्राई करके देखें, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, आपको ज़िंदगी का मकसद मिलेगा, आपकी रूह की तकमील होना शुरू हो जाएगी, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम बात जो होनी चाहिए वो उसकी रूह की तकमील है, ना कि उसके जिस्म की तकमील। हम तो जिस्म की ज़रूरत के पीछे भाग रहे हैं। तो अब देखिए, 3 रेफरेंसेस मैंने दिए उपनिषद में से। चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 1, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19। अब भगवत गीता, द मोस्ट फेमस बुक, भगवत गीता में यह है वो रीजन। सुशांत सिंह राजपूत को नहीं छोड़ूंगा, उसकी रीजन, उस बेचारे इंसान की रीजन। मैं कसूरवार समझता हूं अपने आप को भी कि मैं अपने इस मैसेज को इतनी देर से
ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ اس بیچارے تک نہیں پہنچ سکی اور وہ اللہ کی خوشنودی نہیں حاصل کر پایا، لیکن مجھے تسلی ہے کہ شاید میری ان ویڈیوز کو دیکھ کر کسی کے اندر صحیح سوچ اور صحیح فکر اجاگر ہو سکے، وہ اپنے صحیح رب تک پہنچ سکے، اپنے صحیح رب کو پہچان سکے۔ دیکھیے بھگوت گیتا میں کیا لکھا ہے، چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 20، غور سے سننا۔ جس کی عقل دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے، دنیاوی چیزیں، پیسہ، بھاگ رہے ہیں ہم، جاگنگ ہماری چل رہی ہے، بلکہ ہم بڑا تیزی سے بھاگ رہے ہیں۔ شہرت، ہر بندہ فیم ہونا چاہتا ہے، فیم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عزت، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے سیلوٹ مارا جائے، میں باہر نکلوں لوگ کہیں او دیکھو جناب کون آ گیا۔ جس کی عقل دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ لوگ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، بھگوت گیتا کی اس آیت کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، اس بھگوت گیتا کی ورس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں، ہندو مذہب بھگوت گیتا پر ڈیپینڈ کرتے اور بھگوت گیتا کیا کہہ رہی ہے؟ جس کی عقل دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے، جس کی عقل دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ لوگ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ہاں جی، مانگو برہما سے، مانگو وشنو سے، مانگو کسی اور خدا سے جو بنا رکھے ہیں خود۔ ہاؤ یو کین جسٹیفائی دس؟ دا گاڈ وچ از میڈ بائی یور اون سیلف، یو آر ورشپنگ ہم اینڈ ہی ول گیو یو ایوری سولوشن آف یور پرابلم۔ ہاؤ کین یو جسٹیفائی دس؟ ٹیل می۔ جسٹیفیکیشن بنتی، اور آپ کا ہندو مذہب کی بکس یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں خدا ایک ہے، اس کا نہ تو کوئی والد ہے نہ کوئی والدہ ہے، خدا کا کوئی عکس نہیں ہے، کوئی فوٹو کاپی نہیں، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی مجسمہ نہیں ہے۔ بناتے رہو مجسمے، عبادتیں کرتے رہو۔ بھگوت گیتا کیا کہتی ہے؟ سوسائڈس کرتے رہو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ بناتے رہو بھگوان، نہیں روح کی تسکین ہونی، بناتے رہو بھگوان، نہیں انر پیس ملنا، بھگواتے رہو بھگوان، بناتے رہو بھگوان، کئی لوگ مزید سوسائڈ کریں گے۔ لیکن جب تم اونلی فار دا سیک آف انفارمیشن ہی دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، یو ول فائنڈ دا رائٹ پاتھ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ میری بات مان لو، میں تمہارا مخلص ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مت مسلمان ہو جاؤ، قرآن کو انفارمیشن کے لیے ہی پڑھ لو، تم مسلمان آٹومیٹکلی ہو جاؤ گے، تمہاری زبان ہلنا شروع ہو جائے گی، تمہارا قلب جاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے۔ بھگوت گیتا، بھائی دنیا کے پیچھے بھاگو، بناؤ پیسے کو اپنا خدا، لکشمی دیوی، ٹھیک ہے، بناؤ طاقت کو اپنا خدا، بناؤ لگژوریس لائف کو اپنا خدا، تم ایک خدا کی عبادت پر آ ہی نہیں سکتے۔ دیٹس وائی وی سے دیٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ایک، ہم اللہ ایک کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ آگے آ جائیں، ہندو مذہب کی سب سے مشہور کتاب ہے وید، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وید، چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 کیا لکھا ہوا ہے؟ اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، مطلب کوئی فوٹو کاپی نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی تشبیہات نہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ، جب آپ کے ہندو مذہب کے اندر اس کی 22 بکس کے اندر یہ باتیں مینشن ہیں، تو کیوں بنا دیا آپ نے برہما، کیوں بنا دیا آپ نے وشنو؟ اور اگر بنا دیا، ایک تو یہ ظلم، اس کے اوپر ڈبل ظلم آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا برہما کے 4 سر ہیں، فوٹو کاپی کر دی، فوٹو کاپی مشین رکھی ہوئی ہے، یہاں کہہ رہے ہو خدا ایک ہے اور تشبیہ دے رہے ہو انسان کے ساتھ، اس کے 4 سر ہیں۔ ہاؤ illogical is that؟ کیا یہ illogical نہیں کہ آپ ایک کریٹر کو، جس نے کیا کیا بنایا بتا چکا ہوں پہلے، 32 لاکھ پودے بنا دیے جو ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں، 8.7 ملین اینیملز بنا دیے، انسان بنا دیا، انسان کو ہی سمجھ لو یار، اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے، اتنی بڑی بڑی گہری گہری زمینیں بنائیں، ان میں کتنی میٹلز رکھ دیں، کتنی نان میٹلز رکھ دیں، اس خدا کے 4 سر آپ نے بنا دیے۔ جسٹ امیجن، برہما، اس کے 4 سر ہیں اور ہر سر پہ کراؤن ہے، کیا ہر سر ایک الگ گاڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ کیوں بنایا برہما اور کیوں اس کے 4 سر بنا دیے؟ انسانی جسم سے تشبیہ دے دی،
خاک آپ نے خدا کی وحدانیت کو مانا، خاک آپ نے خدا کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کی، کیسے آپ کی روح امن میں آئے گی؟ کیسے آپ کی روح پیس میں آئے گی؟ کیسے آپ سشانت سنگھ راجپوت کو منع کریں گے سوسائڈ کرنے سے؟ نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلے صراط مستقیم، سیدھا رستہ، حقیقی خدا کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوگا۔ مائی ڈیئر فرینڈز، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کو نیگیٹیولی کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں آپ کو سچ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسلمان ہونے کا فریضہ سر انجام دیں۔